السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 248۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا صندوق آ جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہوگا، آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے، تو اس پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اور یہ طریقہ ان کا پہلے بھی رہا ہے، جیسے ہم پیچھے ہی پڑھ کے آئے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے اسی قسم کا مطالبہ کیا، تو پیغمبر نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا صندوق آ جائے گا، تابوت سکینہ آ جائے گا۔ اب یہ تابوت سکینہ کیا تھا قرآن پاک میں تو نہیں بتایا گیا، لیکن بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تورات کی تختیاں تھیں، اوریجنل موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جوتا، ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور باقی کچھ انبیاء کے تبرکات تھے۔ اور یہ ان کا ایک دینی سرمایہ تھا اور آئندہ نسلوں کے یقین کی کیفیت اور اطمینان سکون تھا اس میں، جیسے آج ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے، روضہ رسول، ریاض الجنہ، مسجد نبوی، مکہ، مصلی ابراہیمی، غار ثور، غار حرا، یہ سب ہمارا دینی سرمایہ ہے۔ اگر ہم ان پلیسز پر جائیں تو ہمارا یقین بڑھتا ہے اور دل کو ایک الگ ہی سکون اور سکینت ملتی ہے۔ اور یہ اسی طرح تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جب دشمن نے ان پر حملہ کیا تھا تو ان کا یہ تابوت سکینہ ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ تو اب ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا یہ صندوق واپس آ جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھا کر لائے اور سب لوگوں کے سامنے طالوت بادشاہ کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور اس طرح اس تابوت کو اپنے پاس دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت پر یقین ہو گیا۔ آگے ہے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی معجزے، نشانیاں اہل ایمان کو ہی فائدہ دیتی ہیں، ورنہ جن کے دل میں ایمان نہیں، یہ جو کافر ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا۔ اور اسی طرح جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ مکہ مدینہ اور جتنے بھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گئے انہیں ایز اے ہسٹوریکل پلیسز دیکھتے ہیں، لیکن جن کے دل میں ایمان ہے وہ اگر وہاں پر جائیں، ان جگہوں کو دیکھیں تو ان کا ایمان مزید بڑھتا ہے۔ آیت نمبر 249۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ اور پھر جب طالوت اپنی فوج کو لے کر جہاد کے لیے نکلا تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، جو اس نہر سے پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، سوائے اس آدمی کے جو ایک چلو پانی پی لے۔ تو ان میں سے چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب وہ طالوت اور اس کے مومن ساتھی نہر پار کر چکے تو کمزور ایمان والے لوگوں نے کہا آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا انہوں نے کہا کہ اکثر و بیشتر چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اب جب بنی اسرائیل جہاد کے لیے نکلے تو ان کے بادشاہ نے کہا اللہ تمہیں راستے میں ایک نہر سے آزمائے گا، کیونکہ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے وہ آزمایا جائے گا، لازمی ایسا ہوگا، کیونکہ یہ ٹھنڈا میٹھا راستہ نہیں ہے، اس میں آزمائش ہوگی۔ اور یہ ہم پیچھے ہی بہت جگہ پڑھ آئے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 میں بھی آتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے اور یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ تو بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا کہ وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، کیونکہ انسان دعوے تو بہت کرتا ہے مگر دعووں کی سچائی اس وقت پتہ چلتی ہے جب انسان پر کوئی مصیبت آئی، کوئی آزمائش آئے۔ تو بنی اسرائیل کی آزمائش کیا تھی کہ کہا جاتا ہے کہ طالوت جب 80,000 کا لشکر لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو انہوں نے بتا دیا کہ اب تمہاری ایک آزمائش ہوگی، تمہیں نہر سے آزمایا جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی اور اس کا نام نہر الشرائیہ تھا۔ تو طالوت نے انہیں بتایا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہ پیے اور جو پی لے گا وہ میرے ساتھ نہ چلے گا، ہاں پیاس بجھانے کے لیے ایک آدھ گھونٹ پی لے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ اتنے لمبے سفر سے گزرے تھے، تھکاوٹ بھی تھی اور ان کو پیاس بھی لگی، تو جب یہ نہر ان کے سامنے آئے تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس پر ٹوٹ پڑے، لیکن آزمائش تھی کہ پانی نہیں پی سکتے سوائے ایک یا دو گھونٹ کے، لیکن اکثریت نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور پھر ان میں جہاد کرنے کی طاقت نہیں رہی، وہیں پڑے رہ گئے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پیٹ بھر کے کھائیں یا پی لیں تو سستی اور کاہلی آ جاتی ہے اور انسان میں عبادات میں خشوع و خضوع بھی نہیں آتا اور لذت بھی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ تو اسی طرح ان میں بھی جہاد کرنے کی طاقت نہیں رہی، لیکن کچھ نیک لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اگر پیا بھی تو صرف ایک دو گھونٹ پیا کہ پیاس بجھ جائے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں جب ہم روزہ افطار کریں اور پانی کی طرف لپکیں تو دل کرتا ہے سارا ہی پانی پی جائیں، لیکن اگر صبر سے کام لیں اور تھوڑا سا پی کر رکھ دیں سائڈ پہ تو پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن جسم کی چستی جو ہے وہ قائم رہتی ہے، سستی کاہلی نہیں آتی۔ اور اگر وہی ضرورت سے زیادہ پانی پی لیں تو پھر مغرب کی نماز کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں بھی ہمیں پیٹ بھر کر کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے کہ بھوک باقی ہو تو بس کر دو۔ اور بنی اسرائیل میں بھی اکثریت نے جو ہے پانی پی لیا تھا اور وہیں پر پڑے رہ گئے، اور جو نہر پار کر کے گئے تو ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ جب انہوں نے آگے دشمن کی فوج دیکھی تو ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ اور حضرت برا بن عازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے اس فرمانبردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا، یعنی 313۔ اب جب ان 313 لوگوں نے آگے دشمن کی اتنی بڑی فوج دیکھی تو ان کے حوصلے پست ہونے لگے اور ان میں سے کمزور ایمان والے جو ہیں پیچھے ہٹنے لگے۔ تو جن کے ایمان مضبوط تھے انہوں نے ان کے حوصلے باندھے اور کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ بإذن اللہ، کہ اکثر و بیشتر چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، کہ اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اسی کو فتح ہوگی۔ آیت نمبر 250، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور یہاں پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یعنی اپنے بازو پر اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اللہ پر بھروسہ کیا اور اس سے مدد طلب کی، اور صبر اور ثابت قدم رہنے کی دعا مانگی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور خاص کر صبر کی دعا مانگنی چاہیے کہ جب انسان میں صبر آ جائے تو انسان کے اندر حکمت آ جاتی ہے، دماغ کھل جاتا ہے، مشکلات سے لڑنے کی طاقت آ جاتی ہے، پھر وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتا بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر بہت ہی جامع قرآن دعا سکھائی گئی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا ہم بھی اگر کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو مانگ سکتے ہیں اللہ سے۔ آیت نمبر 251، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔
تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور جس قدر چاہا علم سکھایا۔ اور اسی طرح اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سرکشی سے نہ ہٹاتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سے، تو اللہ کی مدد آئی اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اس لشکر کو شکست دی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ آگے وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت اس وقت کی جنگ کا بادشاہ تھا اور دشمن کی فوج کا لیڈر تھا، اور جب اس کو داؤد علیہ السلام نے مار دیا تو باقی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھاگ گئی۔ اور داؤد علیہ السلام کون تھے؟ کہا جاتا ہے اس لشکر میں ایک عام سپاہی تھے، لیکن اس لشکر میں لڑنے سے ان کے جوہر کھلے کیونکہ مشکلات میں بہت سے لوگوں کے ٹیلنٹ اور صلاحیتیں جو چھپی ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے داؤد علیہ السلام اس وقت بہت کم عمر نوجوان تھے، اور انہوں نے جالوت کو مارا بھی غلیل سے تھا کہ غلیل سے پتھر پھینکا اور وہ اس کے سر پر لگا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیرت نبی میں دیکھیں تو ابو جہل کو بھی کس نے مارا تھا؟ دو بچوں نے، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے، کہ اتنا بڑا بادشاہ جالوت، اتنا جنگجو، اتنا غرور تکبر رکھنے والا، لیکن ایک پتھر سے ہی وہ ڈھیر ہو گیا، مارا بھی ایک کم عمر نوجوان نے۔ اور اس طرح ابو جہل بھی، جس کے اندر غرور و تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن کس طرح مارا گیا؟ دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں۔ آگے ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے اسے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور جس قدر چاہا علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو 4 چیزیں سے نوازا: حکمت، نبوت، بادشاہت اور دنیاوی علم۔ اور یہ چیزیں اس سے پہلے کسی پیغمبر میں جمع نہیں ہوئی تھیں، کہ اگر کسی کے پاس نبوت تھی تو بادشاہت نہیں تھی۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئیں کہ نبی الگ تھا حضرت شمعون علیہ السلام، اور بادشاہ الگ مقرر ہوا طالوت نبی نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ اور اب یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کر دی، اور ساتھ میں دنیاوی اسکلز بھی دیے کہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ ان کو زیرہ بنانے کا علم دیا، پرندوں کی بولیاں سکھائیں، خوبصورت آواز دی۔ اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سب چیزیں، سب صلاحیتیں ایک ہی ساتھ کسی شخص میں ہوں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکمت ہوتی ہے، بادشاہت نہیں ہوتی، یا دین کا علم ہوتا ہے تو دنیا کا نہیں، اور اگر دنیا کا ہوتا ہے تو دین کا نہیں۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ایک ساتھ کسی میں ہو اور وہ لیڈر بھی بن جائے تو ایسی لیڈرشپ بہت زبردست ہوتی ہے۔ آگے ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسی طرح اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سرکشی سے نہ ہٹاتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، کہ ایک قوم کہ جس کی برائیاں حد سے بڑھنے لگتی ہیں تو اللہ اس قوم کو گرا کر دوسری کو لے آتا ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ دنیا کے نظام کو اپنی رحمت کے ساتھ بہتر بناتا رہتا ہے، ورنہ اگر اللہ ایسا نہ کرے تو کسی جس کے پاس طاقت و قوت آ جائے وہ پھر اسے چھوڑے ہی نہ اور دنیا میں خدا بن کر بیٹھ جائے۔ اور ان قوموں کو ہٹاتا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ذریعے ہیں، جیسے فرعون کو ہٹایا موسیٰ علیہ السلام ان کی فوج بنی اسرائیل کے ذریعے، اور اسی طرح ہم تاریخ پڑھ لیں تو اہل ایمان کے ذریعے جو دشمن اور متکبر قومیں تھیں انہیں ہٹا دیا گیا۔ آیت نمبر 252 تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو بذریعہ وحی سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کہ یہ سب آیات اللہ کی طرف سے ہیں، حکمت مبنی ہیں، وحی کے ذریعے آپ کو سنائی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ کہا گیا یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، تو ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، تو یہاں پہ قرآن پاک میں بتا دیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔